آپ کا پوائنٹ میں آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، گفتگو آپ نے سنی، آپ اس سارے پیش بندی کو مستقبل کی کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو غزہ اوپن ایئر گریو یارڈ ہے، اوپن ایئر پریزن بھی ہے. وہاں پہ کل ہی ہم نے ریپریزنٹیٹیو ان سے بات کی فلسطین، وہ کہتے ہیں ابھی بھی ملبے تلے لاشیں ہیں، لوگ درختوں کی چھالیں کھانے پہ مجبور ہیں. تو جیسے انہوں نے کہا کہ انسانی جان کو بچانا مقدم ہے، نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے، لیکن کیا ٹرمپ کو اتنا ترس آ گیا ہے امت کا، مسلمانوں کا، کہ غزہ کو ریہیبلیٹیٹ کریں اور فنڈ بھی مسلمان دیں، مار بھی وہ کھائیں، لاشیں بھی وہ اٹھائیں؟ کیسے دیکھتے ہیں یہ؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جی یہ ایک گلوبل جو فنومنا ہے، ہم اس کو اگر پورے ایک ہولسٹک وے میں دیکھیں، جس طرح بلوچ صاحب نے کہا، جو امبیسڈر صاحب نے، کہ ایک پیرلل یونائٹڈ نیشنز بنائی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فار انسٹنس اگر بنائی بھی جا رہی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا، لیجیٹیمیسی کیا ہے اس کی؟ کہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ فرمایا کہ جب کوئی انٹرنیشنل باڈی بنتی ہے کوئی ریکنسیلیشن کی، یا ایک جو کنسیلیٹری باڈی ہوتی ہے لائک لیگ آف نیشنز یا یونائٹڈ نیشنز، کم از کم دنیا کی کچھ بڑی پاورز نے اس میں رول پلے کیا ہوتا ہے اور وہ ایک مشترکہ بات ہوتی ہے. اب دیکھیں، یہ بھی آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا، میں اسی کو ایکسٹینڈ کروں گا کہ دنیا یونیلیٹرل ورلڈ سے ملٹی لیٹرل کی طرف جا رہی ہے. اب چائنا جو ہے، آپ دیکھیں کہ لیٹن امریکہ میں جو تیل کے ذخائر ہیں، فار انسٹنس وینیزویلا میں جس طرح سے امریکہ نے ایک دراندازی کی، میں اسے کہوں گا، ان کی ساورنٹی کو کہ پرخچے اڑا کر ان کے یعنی دنیا میں یہ بھی ایک خوفناک مثال ہے کہ وہاں سے پریزیڈنٹ کو وہ اٹھا کے لے کے چلے گئے. تو وہاں پہ اب جو چائنا کا جو انٹرسٹ ہے، چائنا اس کو واچ کر رہے ہیں. اب رشیا کا ایک ریجنل جو ہے وہ رول ہے، وہ اس کو بڑے عرصے سے واچ کر رہے ہیں. اور یہ جو فینومینا ہے، یہ جو سوچ ہے کہ ریجنل فورسز کو اپنے ریجنل ایشوز کو خود حل کرنا چاہیے، یہ بھی امریکن ڈیزائن کے راستے میں ایک رکاوٹ رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے اپنے کوسچن میں فرمایا کہ غزہ کے مسلمانوں کو یا ان نیتے لوگوں کو، بچوں کو جن کو بمباری سے مارا گیا بہانہ حماس کے حملے کا بنا کر، اور ان کی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، فوڈ کے لیے ان کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے، فوڈ کی اویلیبلٹی نہیں ہے، لیکن دنیا کے ممالک ایک ارب ڈالر دیں اور ٹرمپ صاحب کی سربراہی میں جو ہے نا وہ بورڈ آف پیس بنائیں، اور اسرائیل سے، یعنی یہ وہی ہے کہ آپ بھیڑیے کے کو جو ہے نا وہ بچت کا جو سامان ہے وہ اس سے توقع رکھیں. تو یہ گلوبل ان کے سامراجی ڈیزائنز ہیں. امریکہ کی جو معیشت ہے وہ اس وقت اس طرح ڈولڈرم میں ہے، وہ اتنی زیادہ فریجائل ہو چکی ہے، ان کی ادائیگیوں کے توازن اتنے بگڑ چکے ہیں، ان کے اوپر قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ جو جابرانہ معیشت تھی، جو ایک کیپٹلسٹ جو امپیریلسٹ اکانومی تھی، وہ اندر سے خود کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے. اور دنیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمرجنگ فورسز ہیں، فار انسٹنس چائنا، یہ کہیں بھی امریکہ کے ہاں مرسی نہیں ہوتی. ان پوری انسانی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے کہ طاقت نے رول کیا ہے، اور مسلمانوں کے حوالے سے چونکہ ہماری اپنی قباتیں اس میں ضرور شامل ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ عراق کو پہلے تباہ کیا گیا، پھر اس کو کھڑا کیا گیا اسی کے پیسے سے، اور ان پیسوں سے دنیا کی بڑی جو سامراجی قوتیں تھیں ان کی معیشتوں نے وہاں سے جو ہے نا وہ ان کی اور دولت کو ٹونی لوٹا. بلیئر اس میں شامل تھا، اور وہ بورڈ آف پیس میں شامل ہیں. جی اس میں بھی شامل تھا. پھر آپ دیکھیے کہ جو آپ نے کچھ چیزوں کا حوالہ دیا، کچھ کا میں دے دیتا ہوں، کہ عراق میں، اس میں لیبیا میں آپ دیکھیے کہ کرنل قذافی کا دور میں لیبین لوگوں کو فیسلٹیز کیا بام پہنچائی جا رہی تھی، اور جس طرح سے انہی لوگوں سے سامراجی جو ہے وہ جو ایک ظالمانہ نظام سے اس کو اپنے لوگوں سے پٹوا کر اس کی حکومت ختم کی گئی، اس کو بھی اپنے سامراجی چھتری میں وہ لے کے آئے. اب دنیا میں جو امریکی ڈیزائنز ہے، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ وہ جو گرین لینڈ کے اوپر، پھر یورپین ممالک کے اندر جو ریئیکشن، آپ دیکھیں یورپ کے اندر یہ بہت بڑی سوچ پائی جاتی ہے. آپ نے سوشل میڈیا کا حوالہ دیا، یورپی لوگوں کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان ہے کہ ہماری حکومتیں کب تک امریکی ڈیزائنز کے تحت، امریکی انٹرسٹ کے تحت امریکہ کا بغل بچہ بن کر کام کرتی رہیں گی اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے، یا اپنی ساورنٹی کو، جو اکنامک ساورنٹی میں اسے کہوں گا، اس کو وہ کب تک وہ لک آفٹر نہیں کریں گی. تو اب یہ جو ڈیزائنز ہے، مطلب یہ وہی ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ دودن عراقی بلا، کہ آپ اسرائیل سے آپ نے فلسطینیوں کو نیست و نابود کیا. دنیا کی کسی بھی جنگ میں آپ دیکھیے کہ بچے اور جو خواتین ہوتی ہیں ان کو پناہ گاہ ہوتی ہے انٹرنیشنل قوانین کے تحت، لیکن ان کو مار کے اب ان کی جو ہے وہ فلاح کے نام کے اوپر
وہ یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، گلوبل سامراجی ایک اور ادارہ بنایا جا رہا ہے. اگر میری اس بات کا کہ یہ ایک گلوبل سامراجی ادارہ ہے، آپ اس کے جو چارٹر ہے اس کو پڑھیے، جو بورڈ آف پیس کے چارٹر کو پڑھیے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کنفلکٹ زونز میں جہاں لوگوں کے مسائل ہوں گے اس کو حل کیا جائے گا، اور لوگوں کی فلاح کے لیے یہ کیا جائے گا، ان کو پروٹیکشن دی جائے گی. یہ اسپیسیفک فلسطین نہیں ہے. دس از ناٹ اباؤٹ اونلی پیلسٹینین، بٹ یہ ایک گلوبل سامراجی ایجنڈا ہے جس کو دنیا کے اور ملکوں تک بھی پھیلایا جانا ہے. اور یہ امریکنز جو ہیں وہ اپنی معیشت کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. ان جو سامراج کے حمایتی ممالک ہیں ان سے وہ فنڈز جنریٹ کر کے اپنی اکانومی کو اس کرائسس سے نکلنے کی کوشش کریں. اور گاڈ فاربڈ، ایک آخری جملہ مجھے بولنے دیجئے، کہ گاڈ فاربڈ کہ the world is heading towards World War III. جی میں آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ کی بھی خواہش ہوگی، میری، بریگیڈیئر صاحب یا جی آر بلوچ صاحب کی، اگر فلسطین ایک سیپریٹ اینٹی اور پری 67 کی لوکیشن میں واپس آتا ہے، القدس اس کا کیپٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامک کنٹریز کو، ابھی تو ہم کہتے ہیں اسرائیل کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاسپورٹ، فلسطین جب ریاست بن جائے، ملک بن جائے پراپر، تو پاکستان بھی وہاں جائے، ہم بھی، آپ بھی الاقصیٰ میں جائیں، وہاں ٹورزم ہو، ریلیجس، پولیٹیکل، پھر اسلامک کنٹریز وہاں پہ جائیں، جو بھی چیریٹی، ڈونیشنز، کوآپریشن، ان کے ڈیلیگیٹس، تو یہ کیا سمجھتے ہیں، فیزیبل ہے، پاسبل ہے؟ دیکھیے جی، یہ آئیڈیل لگتا ہے؟ نہیں، اس کو میں نہ تو بہت آئیڈیلسٹک کہوں گا اور نہ بہت زیادہ ایزیلی جو نا فیزیبل کہوں گا. لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ فلسطین آزاد ہو تو پھر مسلمان دنیا کا وہ حصہ بنے گا. ابھی تو وہ بیچارے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جس پوزیشن میں وہ ہیں، جس طرح سے ان کو مارا گیا. تو میں بلوچ صاحب کی بات کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ ہاں، یہ بات درست ہے. ہمارے دونوں پینلسٹ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے کہ پاکستان نے جو ریسنٹلی ملیٹریلی جو اچیومنٹس کی ہیں، انڈیا اپنے سے 10 گنا بڑے جو دشمن ہے، اس نے جب پاکستان کے اندر پاکستان کی ساورنٹی کو بریچ کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے اس کا جو رسپانس دیا وہ پوری دنیا میں رجسٹرڈ ہوا. اور ہم نے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہماری ملیٹریلی اور جو ہے وہ ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری جو کیپیبلٹیز تھیں اس کو ہم نے استعمال کیا، اور بڑا بریولی جو ہے بنیان المرصوص میں، جسے ہم مارکت الحق کہتے ہیں، اس میں ہم نے انڈیا کو شکست دی، تو دنیا بھر میں ہم کنسیڈر ہوئے. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم امریکہ کے برابر کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم نہیں شامل ہوتے اس میں. ہماری معیشت اس قابل ہے، ہمارے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے. تو انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ پریگمیٹزم کے اوپر ہوتے ہیں، ریشنیلز کے اوپر ہوتے ہیں. تو ہمیں اس میں سے، اس جو کرائسس ہے اس میں سے اپارچونٹی ڈھونڈنی ہے کہ ہم میکسیمم گین کیا کر سکتے ہیں، ہم میکسیمم رول کیا پلے کر سکتے ہیں. تو اس وقت بالکل بریگیڈیئر حارث صاحب کی یہ بات درست ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ یونائٹڈ، نہ صرف آپ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل باقی دنیا کے سامنے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں آپ کی پوزیشن، بلکہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کا ڈیفنس معاہدہ ہوا. کیوں نہیں پہلے کبھی ہوا؟ ابھی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پاکستان نے ابھی اپنے آپ کو اس قابل شو کیا، دنیا کے سامنے ثابت کیا. ایران کے اندر جو گلوبل ایک سامراجی، اسی اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈے کے تحت جو حملہ ہوا، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ پاکستان نے بڑا بیلنس اور بڑا پریگمیٹسٹ اور بڑا جو ہے نا وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ آبجیکٹیو رول پلے کیا، کہ ایون کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، وہاں نعرے لگائے گئے. کوئی بھی مسلمان ملک یہ رول پلے کر سکا؟ پاکستان اپنی کمزور معیشت کے باوجود اتنی اس نے اچیومنٹ کی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ چائنا کے ہاں پاکستان کی جو حیثیت ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، تجارت کے حوالے سے ہے، سی پیک ہمارے ہاں ایک ہے، وہ پاکستان نے ایک امپورٹنس گین کی. اور پھر دیگر جو ریجنل فورسز ہیں، آئی مسٹ سے کہ رشیا پاکستان کی امپورٹنس کو سمجھتا ہے. تو اس سیناریو میں پاکستان جو میکسیمم اچیومنٹ کر سکتا ہے، پاکستان کو وہ کوشش کرنی چاہیے. ہم کوئی دیکھیں نا، امریکنز ڈیزائن کے سامنے چین ابھی پوری طرح رکاوٹ نہیں بن سکا. امریکن ڈیزائن کے سامنے یا گلوبل جو سامراجی ڈیزائنز ہیں ان کے سامنے کوئی بھی دنیا کی بڑی، یعنی ابھی بھی یورپ کے ممالک جو ہیں برکس کے ہاں، پھر آپ دیکھیے کہ وہ بڑی اسٹرینتھس ہیں، بڑی بڑی پاورز ہیں. جرمنی ایک بہت بڑی پاور ہے، فرانس ایک بہت بڑی پاور ہے، لیکن وہ ابھی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑا بلیٹنٹلی امریکنز اس ڈیزائن کو چیلنج نہیں کر پائے. کہ وہ ضرور وہ بات کرتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے، جو ایک امریکن لیڈ کولیشن، یہ جو جس کو میں کہوں گا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ ان ڈیزائنز کو روک نہیں سکے. آپ کینیڈا کو دیکھیں کہ دنیا کی بہت بڑے رقبے والا ملک ہے. چین کے ساتھ ان کے پرائم منسٹر نے جو وزٹ کیا، اس میں انہوں نے وہ بڑی سخت باتیں کی، لیکن ایک حد تک کہ وہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان
پاکستان تو ہمارے ہاں ہمارے اندر ہمارے جو ملک کے اندر جو لوگوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو، پاکستان کی اس انٹرنیشنل بڑھتی ہوئی حیثیت کو چیلنج کیا ہوا ہے ہمارے اپنے لوگوں نے. سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے کہ وہ ایک جو پی ٹی آئی کے بورڈز ہیں جو ان کو ڈرائیو کرتے ہیں مختلف ممالک سے، مختلف جگہوں سے. وہ ہماری دیکھیں نا، آج کی دنیا ایک سائیکلوجیکل سٹرینتھ کی دنیا بھی ہے. اکنامک سٹرینتھ تو اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک سائیکلوجیکل سٹرینتھ بھی ہوتی ہے. ایک تاثر ہوتا ہے کہ جب ہم نے انڈیا کو شکست دی تو ہم سعودی عرب کو شکست تو نہیں دینے لگے تھے، لیکن اس تاثر کو، سائیکلوجیکل تاثر کو یونائٹڈ جو سعودی عرب ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ، انہوں نے کنسیڈر کیا اس کو. ایک آپ کا امپریشن دنیا میں ڈیولپ ہوتا ہے. جب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، تو فیلڈ مارشل ٹرمپ کو کوئی جنگ تو نہیں لڑ کے دینے گئے تھے. وہ جو ایک سائیکلوجیکل امپریشن دنیا میں ہم نے بنایا کہ یہ پاکستان کی سٹرنتھ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو دنیا رسپانس دے رہی ہے. اور یہ دنیا رسپانس دینے کی باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو سین وائسز ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا اس وقت ایسے کرائسس سے گزر رہی ہے. یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے، یہ بہت بڑا دنیا میں واقعات ہونے جا رہے ہیں، بہت بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں کہ دنیا دیکھیں نا، دنیا جب یونیپولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. کسی نے سوچا تھا کہ نیٹو ٹوٹنے لگی؟ جی، بہت خوفناک جو ہے نا وہ اس سے گزر رہی ہے. تو ہمیں اپنے اندر کی جو یہ قوتیں ہیں ان کو چاہیے، اور ان کے پولیٹیکل فیسز کو چاہیے کہ یہ ان کو روکیں اور پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کریں. صاحب آپ بتائیں، آخری ون لائنر دے دیں کہ ایمرجنگ کانفلکٹس میں اس وقت جو دنیا چل رہی ہے 2026 ہے، گلوبلائزیشن کا ایک فینومینا آیا تھا، ٹھیک ہے. تھامس ایل فرائڈمن کی اس کتاب بھی ہے، دا ورلڈ از فلیٹ، وہ میں دیکھ رہا تھا 21 لیسن فار 21 سینچری نوال یوا ہریری کی. تو امریکنائزیشن کی طرف بات چلی گئی. گلوبلائزیشن کا فیز تھا لیکن اندر امریکنائزیشن تھی، پہلے انٹرنیشنلائزیشن کو پھر امریکنائزیشن. کیا آپ سمجھتے ہیں اب امریکنائزیشن ہے یا کچھ اور؟ تاریخ کا سبق یہی ہے. تمام جو بڑی ریاستیں ہیں وہ ایک زوال، اب دیکھیں نا، جو روم کی سلطنت تھی وہ ایک آدھی دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی ماڈرن سلطنت تھی. کہاں گئی آج وہ؟ بازنطینیہ کو دیکھ لیجئے آپ. دنیا کے اور بے شمار، دیکھیں رشیا اب دنیا میں ایک بہت بڑی فورس تھی. تو عروج و زوال تو فطرت کا فنومینا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، کیپٹلسٹ جو سسٹم ہے، وہ اپنے اندر سے کھوکھلا پن کی وجہ سے گرنے جا رہا ہے. اور یہ بھی آپ نے درست کہا کہ وہ دراصل گلوبلائزیشن نہیں تھی، اس کو گلوبلائزیشن کے پردے میں امریکنائزیشن کیا گیا تھا. تو اب اور یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ دنیا، مثلا امریکہ افغانستان میں کیا لینے آیا تھا؟ اتنے دور، اتنی دنیا میں کیا لینے آیا تھا وہ؟ یہ باتیں ہیں نا ساری، یہ تو وہ کازز ہیں کہ جی حملہ ہو گیا، جب تو فلاں ہو گیا. خلافت تھی 1924 تک، یونٹی تھی، ویلفیئر سٹیٹ کا، ہم اس خلافہ ماڈل کی ایسنس کیوں نہیں لیتے سارے اسلامی ممالک؟ اب ماڈرن دور میں وہ جو ان کے پرنسپلز تھے وہ ضرور لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ دنیا اب ایک بہت تیزی سے ایک نئے فنومیناز جو ہیں وہ ایمرج کر رہی ہے، ان نئے فنومیناز کو لے رہی ہے، اور وہ دنیا کی ملٹی پولر جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. چائنا، جس طرح انہوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب نے کہ چائنا نے اپنی انرجیز کو ڈرین نہیں کیا، اپنی انرجیز کو وہ نہیں کیا بلکہ وہ ایکومولیٹ کرتے رہے. اب رشیا بھی اس سے سبق لے رہا ہے کہ وہ ہر کنفلکٹ سے بچنا چاہتا ہے. جن کنفلکٹس میں انویٹیبل ہوتے ہیں بعض کنفلکٹ، جیسے ہمارے اوپر حملہ ہو گیا تھا، لیکن اب دنیا جو ہے وہ نئے فنومینا کی طرف جا رہی ہے جو ملٹی جو ہے وہ پل دنیا ہوگی.